پہلے جو کل مہینہ گیا یعنی جمادی الاول، اس کی 13 تاریخ 12 اور 13 تاریخ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کی تاریخ، اور کھارادر میں ایرانیان میں اس تاریخ پہ خراسان میں مجلس ہو جاتی، لیکن اور تمام امام باڑوں میں اسی تاریخ پہ ہوتی، آج سے شروع ہوئی۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے بہت کتابیں معصومین پہ لکھی، انہوں نے کہا کہ مجلس دونوں تاریخوں پر منعقد کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہی دنوں میں بس سب کچھ ہوا ہے مصائب، دروازہ جلنا، جناب محسن کی شہادت، تو وہ تاریخ اور یہ تاریخ مل جاتی ہیں، اس لیے ایران میں 1-2 دن نہیں بلکہ 17 دن تک جناب فاطمہ کا غم منایا جاتا ہے، اور کالے جھنڈے پورے ملک میں لگا دیے جاتے ہیں، اور غم فاطمیہ کہلاتا ہے، اور ایک ایک روزے پہ جلوس اور ماتم کے دستے آتے رہتے ہیں کالے پرچم لیے ہوئے، ایران میں، قم میں، خراسان میں۔ لیکن اس سال ایران نے مستند ترین تاریخ یہی مان لی، 3 جمادی الثانی، اس لیے اب سب کو اسی تاریخ پر متفق ہو جانا چاہیے۔ اب یہ تاریخ کا گڑبڑ کیوں ہوا، یہ میں ہر سال وضاحت کر دیتا ہوں۔ چونکہ روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ بعد وفات رسول 95 دن زندہ رہیں یا 75 روز، ایک تاریخ پہ 75 دن بنتے ہیں، ایک پہ 95۔ یہ 75 اور 95 دو کیسے ہو گئے، 2 عدد کیسے ہو گئے؟ یہ ہے عربی کی خرابی، عربی میں زیر و زبر نہیں لگائے جاتے، بغیر زیر و زبر کی چھپتی ہیں کتابیں۔ اب قدیم کتابیں جو ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں وہ لوگوں نے پڑھی، اور جب اس خط کو پڑھا تو بہت غور سے، اگر کاغذ پہ آپ گھر جا کے لکھ کے دیکھیں گے جو بات میں بتا رہا ہوں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بی بی کتنے دن زندہ رہیں، اب عربی میں لکھنا ہے، تو انہوں نے لکھا 75۔ اگر 75 لکھا تو 95 دن ہوئے۔ اب یہی 70 جو ہے، اسی کو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے 95، 75 روز۔ یہ سبا اور تسا، اس میں ہوا گڑبڑ، کسی نے اس کو 70 پڑھا، کسی نے تسین پڑھا، کسی نے 75 روز پڑھا، کسی نے 95۔ اور یہ عربی میں ہوتا ہے کہ ارحج المطالب لکھا ہے، اس کو لوگ ارجح المطالب بھی پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے گا لغت میں جا کے، رجحان بھی پڑھتے ہیں، رجحان بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جیم کا نقطہ کہیں بھی رکھا ہو، دونوں ہے اور جیم ایک ہی طرح لکھے جائیں، نقطہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، ادھر ہو گیا تو رجحان ہو گیا، ادھر ہو گیا تو رجحان ہو گیا، اسی طرح 70، اسی طرح تسین۔ تو خرابی تھی زبان کی، کچھ کا کچھ پڑھا گیا تو 75 اور 95 دن بن گئے، ایک نے کہا 13 کو کر لو، ایک نے کہا 3 جمادی الثانی کو، لیکن زبان ہی تھوڑی دلیل ہوا کرتی ہے، دلیل کچھ اور بھی ہوتی ہے، دلیل کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ وہ بی بی جو یہ وصیت کر رہی ہو کہ رات کے پردے میں میرا جنازہ اٹھے، تو اس کے اختیار میں موت و حیات ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں 13 کو مروں گی تو چاند پورا ہوگا، اور اگر 3 کو مروں گی تو چاند ہوگا ہی نہ۔ بی بی ہے یا علی
بھائی تاریکی شب میں جنازہ اٹھانا، لفظ تاریکی شب کا کیا معنی؟ یعنی چاندنی بھی نہیں تھی۔ اور بھائی تم تو معرفت والے لوگ ہو، اگر ایک ایسا جملہ دے دیں تو سینے پہ نقش کر لو، جہاں حسین بھائی جیسے معرفت والے بیٹھے ہوں اور میں یہ جملہ دے دوں تو یہ کتنا بڑا جواہرات سے لکھنے والا جملہ ہے کہ حسین کی شہادت پر، چلو شہادت پر آفتاب میں گہن لگا تھا، اس لیے کہ عصر کے وقت حسین شہید ہوئے تھے تو آفتاب میں گہن لگ گیا اور اس نے غم کیا۔ بعد شہادت چاند میں گہن کیوں لگا؟ آفتاب میں گہن اس لیے لگا کہ حسین کی شہادت کا غم تھا، مہتاب میں گہن اس لیے لگا کہ زینب بے پردہ تھی۔ چاند نے اپنا منہ چھپا لیا، 11 کا چاند تھا، روشنی تھی، اندھیرا ہو جائے تاکہ زہرا کی بیٹیاں کھلے سر نہ نظر آئیں۔ سنا نا جملہ، اور مصائب کا جملہ بن گیا۔ یا تو پھر وہاں بھی لکھو کہ جب زہرا کا جنازہ اٹھا تو چاند میں گہن لگا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ تیسری کا چاند تو سر شام چھپ جاتا ہے، اور بی بی کا جنازہ شب 4 میں اٹھا، 3 کا دن گزر گیا۔